بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حجر اسود کی، اس پتھر کی جو جنت سے آیا، جسے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ دیا اور جو قیامت کے دن اپنے بوسہ لینے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اور ویڈیو میں ہم اس پتھر کی چوری کا واقعہ بھی بتائیں گے اور اسی کے ساتھ ویڈیو میں حجر اسود پر تحقیق کرنے والے ایک سائنسدان کا قبول اسلام کی وجہ بھی بتائیں گے، جسے سن کر آپ کے ایمان میں اضافے کا سبب بنے گا۔ لہٰذا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، حجر اسود مسلمانوں کے قبلہ یعنی خانہ کعبہ میں نصب جنت کا ایک پتھر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بوسہ لیا ہے، اس لیے حجاج کرام اور عمرہ زائرین بھی اس کا بوسہ لینے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ سعودی جریدے الرائے نے اس مبارک پتھر کے عجائبات پر ایک تفصیلی مضمون شائع کیا ہے، جس کے مطابق حجر اسود ایک ایسا پتھر ہے جو ہر طرح کی حرارت میں کبھی گرم نہیں ہوتا، اور یہ باقاعدہ سائنسی خصوصیات میں شامل ہے کہ کسی قسم کی دھوپ اور گرمائش اس پر اثر نہیں کر سکتی۔ اس کا پتہ اس وقت چلا جب کرامتہ اسے مکہ سے چوری کر کے لے گئے تھے۔ ناظرین، یہ مسلم تاریخ کا ایک المناک واقعہ تھا جب 7 ذی الحجہ 317 ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان کرامتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کیا، حجاج کرام کا قتل عام کیا۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال کو سوائے چند حجاج کرام کے کوئی حج نہ کر سکا۔ یہ اسلام میں پہلا ایسا موقع تھا کہ جب حج تقریباً معطل ہو چکا تھا۔ قبضے کے بعد ابو طاہر کرامتی نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر کے ساتھ معاہدے کا فیصلہ کیا اور 50,000 دینار دیے اور حجر اسود کو واپس کیا گیا۔ یہ واپسی 339 ہجری کو ہوئی۔ گویا کہ 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم اور محدث عبداللہ بن حکیم کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھجوایا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایت سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جہاں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا جانا تھا۔ چنانچہ محدث عبداللہ بن حکیم ایک جماعت کے ساتھ کرامتہ کے پاس بحرین پہنچ گئے۔ ناظرین، عبداللہ بن حکیم نے ان سے کہا کہ ہمارے پتھر یعنی اصلی حجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں، ایک یہ کہ وہ آگ میں گرم نہیں ہوتا اور دوسری نشانی یہ کہ پانی میں نہیں ڈوبتا۔ چنانچہ جب کرامتہ نے جو پتھر ان حضرات کے سامنے پیش کیے، اسے چیک کرنے کے لیے پہلے پانی میں ڈالا تو اس میں ڈوب گئے، پھر اسے آگ پر گرم کیا گیا تو گرم ہو گیا، بلکہ زیادہ گرمائش پر پھٹ بھی گیا۔ چنانچہ عبداللہ بن حکیم نے کہا کہ یہ ہمارا پتھر نہیں ہے۔ پھر دوسرا پتھر لایا گیا اور اس پر خوشبو لگا دی اور اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ان کو بروکیٹ سے ڈھانپ دیا تو عبداللہ بن حکیم نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جیسا کہ انہوں نے پہلی بار کیا تھا۔ پھر فرمایا یہ بھی ہمارا پتھر یعنی اصلی حجر اسود نہیں ہے۔ چنانچہ وہ مجبور ہو کر تیسری بار اصلی پتھر لے آئے تو عبداللہ بن حکیم نے اسے پانی میں ڈالا تو پانی کی سطح پر تیرتا رہا اور نہیں ڈوبا، پھر اسے آگ میں ڈالا گیا تو گرم نہیں ہوا۔ عبداللہ بن حکیم نے کہا کہ یہ ہمارا پتھر یعنی اصل حجر اسود ہے۔ ناظرین، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حجر اسود اپنے ہر بوسہ لینے والے کو پہچانتا ہے اور بروز قیامت اس کی شفاعت کرے گا۔ مشہور امریکی خلائی سائنسدان ڈاکٹر کورنر جو ناسا کی خلائی تحقیق میں کام کر رہا تھا، اس نے حجر اسود کو بوسہ دینے یا اس کا استعلام کرنے کے بارے میں سنا تھا۔ کورنر نے حجر اسود پر ایک تحقیق کی جس میں یہ بات سامنے آئی کہ حجر اسود ہر اس شخص کو ریکارڈ کرتا ہے جو اس کا استعلام کرتا ہے یا اس کو بوسہ دیتا ہے۔ مسٹر کورنر نے حجر اسود کے نمونے پر تجزیہ کرتے ہوئے دریافت کیا کہ یہ ایک مختصر لہر کے ساتھ مختلف سمتوں میں 20 غیر مرئی شعاعیں خارج کرتا ہے اور ہر ایک لہر 10,000 مردوں کو چھوتی ہے۔ کورنر کی اس تحقیق کے تناظر میں مسلمانوں کے 4 مسالک میں سے ایک مسلک کے امام اور عظیم مجتہد امام شافعی کا ایک قول بھی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حجر اسود ہر اس شخص کا نام درج کرتا ہے جو عمرہ یا حج کے لیے مکہ کی عظیم الشان مسجد میں آتا ہے، اور اس کا نام صرف ایک بار درج کرتا ہے جبکہ نمبر کے ساتھ نشان بھی لگاتا ہے۔ اور اس سے قبل مصر میں قرآن و سنت میں سائنسی معجزات کے کمیشن کی سائنسی اکیڈمی کے سربراہ نے بھی ایک طویل تحقیق کے بعد اس بات کی تصدیق کی تھی۔ ناظرین، کورنر نے اپنی تحقیق کے دوران حجر اسود کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی حاصل کیا تھا، اسی پر وہ تجربہ کرتے رہے۔
حجر اسود کا یہ چھوٹا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے گورنر کو برطانیہ کا سفر کرنا پڑا۔ ان کو معلوم ہوا کہ حجر اسود کے ٹکڑے برطانیہ نے 100 سال قبل چرائے تھے۔ برطانیہ نے اس مقصد کے لیے ایک شخص کو خصوصی طور پر تیار کیا تھا۔ یہ انگریز شخص خود کو مسلمان ظاہر کر کے پہلے مراکش چلا گیا، جہاں اس نے 10 سال تک صرف عربی زبان اور اسلامی احکام کی تعلیم حاصل کی۔ پھر وہ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مصر چلا گیا، جہاں سے وہ مصری حجاز میں گھس کر مکہ مکرمہ چلا آیا اور تہجد کے وقت موقع سے فائدہ اٹھا کر حجر اسود کو توڑ کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے چوری کر لیے۔ موجودہ دور میں یہ کام ممکن نہیں ہے، کیونکہ حرم شریف میں زائرین کا ہر وقت اتنا رش ہوتا ہے کہ حجر اسود تک رسائی ہی بامشکل ملتی ہے۔ پھر حجر اسود کے پاس 2 چوکس سیکیورٹی اہلکار بھی ڈیوٹی دیتے رہے، لیکن 100 سال قبل معاملہ ایسا نہیں تھا۔ اس زمانے میں رات خصوصاً آخری پہر میں مطاف بالکل خالی ہوتا تھا۔ کوئی شخص اکیلا خانہ کعبہ کا طواف بھی کر سکتا تھا۔ حاجیوں کے لباس میں ملبوس یہ انگریز جاسوس اپنے ساتھ حجر اسود توڑنے کے لیے ہیرے کاٹنے والی خصوصی آلات لے کر آیا تھا۔ اسی اوزار سے اس نے حجر اسود کے 3 ٹکڑے کاٹ کر حاصل کر لیے اور انہیں اپنے ساتھ برطانیہ لے گیا۔ ابتدا میں تو برطانوی حکام اس پر خاموش رہے، تاہم کافی عرصے بعد برٹش میوزیم نے اعلان کیا کہ حجر اسود کا تعلق ہمارے نظام شمسی سے نہیں ہے۔ مقصود یہ بتلانا تھا کہ مسلمان ایسے پتھر کو قبول کرتے ہیں جو نظام شمسی سے نہیں ہے بلکہ کسی اور جہاں کا ہے۔ ناظرین، یہ وہ داستان ہے جو امریکی سائنسدان کورنر نے تحقیق کے بعد لکھی اور یہ تحقیق اس کے قبول اسلام کی وجہ بنی۔ ناظرین، حجر اسود کی داستان کیا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہے؟ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو عمارت مکمل کرنے کے لیے ایک پتھر ادھورا رہ گیا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ ایک پتھر لے آئیں، تو یہ پتھر یعنی حجر اسود لے کر آئے اور اپنے والد گرامی سے عرض کیا، عجیب بات ہے کہ ایک شخص نے مجھے یہ پتھر دیا اور وہ ہماری زبان بھی نہیں بول سکتا تھا، جبکہ حقیقت میں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حدیث میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حجر اسود جنت سے نازل ہوا، جو برف سے زیادہ سفید تھا، لیکن یہ بنی آدم کے گناہوں سے سیاہ ہو گیا تھا۔ حقیقت حجر اسود صرف اپنے بیرونی خول میں سیاہ رنگ کا ہے، لیکن اس کے اندرونی حصوں میں نیوکلس تک اس کا رنگ خالص سفید ہے۔ یہ بات تو بعد کی سائنسی تحقیق میں سامنے آئی، لیکن اس تحقیق کی تصدیق مذکورہ بالا حدیث نبی سے بھی ہوتی ہے۔ مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں اس پتھر کو عقیدت سے بوسہ ضرور دیتے ہیں اور اس کی پوجا نہیں کرتے، جیسا کہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تو ایسا پتھر ہے کہ نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان، اور اگر میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی ہرگز تیرا بوسہ نہ لیتا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ اسے یعنی حجر اسود کو قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھ سکے گا، اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بات کرے گا۔ اس کی گواہی دے گا جس نے اسے صحیح طریقے سے قبول کیا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی حجر اسود کی فضیلت کے بارے میں آیا ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ناظرین، حجر اسود ان سائنسی معجزات میں سے ایک ہے جس نے بہت سے غیر مسلموں کے اسلام میں داخل ہونے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ حجر اسود کی فضیلت اور اس کے مقام مرتبے پر بہت سی احادیث ہیں۔ بلا شبہ یہ روئے زمین کا سب سے مقدس پتھر ہے۔